کبھی یوں بھی آ میرے دل میں تو، قسط نمبر 1۔ اس کے کانوں میں آواز گونج رہی تھی، سردی سے اس کے لب نیلے پڑنے لگے تھے۔ جی ایف کے نیو یارک ایئرپورٹ میں بیٹھی وہ اپنے بیگ کو اندر کا ڈر تھا کہ کہیں اس کا بیگ اس سے چھین کر کوئی بھاگ نہ جائے، لیکن دماغ میں 5 مہینے پہلے کی سوچیں چل رہی تھیں۔ 6 مہینے ڈیڈ، آپ کا دماغ تو خراب نہیں ہو گیا؟ یہ جانتے ہوئے بھی کہ میں نہ صرف کسی اور کو پسند کرتا ہوں بلکہ اس سے شادی کا وعدہ بھی کر چکا ہوں۔ اس کی آواز میں الجھن کے ساتھ اس کے لیے نفرت بھی تھی، جسے محسوس کر کے وہ خاموشی سے اپنے تایا جان کے پیچھے ہو گئی تھی۔ ہاں تو میں کون سا تمہیں اسے ساری زندگی اپنے ساتھ رکھنے کے لیے کہہ رہا ہوں؟ صرف 6 مہینے تاشفین، یہ لڑکی 12 سال سے تمہارے نکاح میں ہے۔ کم از کم اسے 6 مہینے تو دے سکتے ہو نا؟ تم اسے صرف 6 مہینے دو۔ اگر یہ 6 مہینے کے اندر تمہارے دل میں اپنے لیے جگہ نہیں بنا سکتی تو تم اسے طلاق دے دینا، اور میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں اس بات کا تم سے کبھی کوئی گلہ نہیں کروں گا۔ اس کا سودا کیا جا رہا تھا۔ ہاں یہ سودا ہی تو تھا۔ اس کے تایا ابو کے بیٹے اپنے ہی بیٹے سے اس کے لیے ایک موقع مانگ رہے تھے، اور وہ خاموشی سے کھڑی ان لوگوں کو سن رہی تھی، کیونکہ اس کے علاوہ وہ کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ اس کی زندگی کی حقیقت بس یہ تھی کہ 5 سال کی عمر میں اس کا اس سے بس اتنا پتہ تھا کہ تایا ابو اور تایا امی کے، کیونکہ اس کی ماں کیس جیت گئی تھی، اسے اپنے باپ سے ملنے کا موقع کم ہی ملتا تھا، اور ایک دن اپنے باپ سے ملنے کی سزا کے طور پر ابراہیم نے اسے اس معصوم کے ساتھ باندھ دیا تھا۔ اور اس واقعے کے بعد تو تاشفین نے اپنے باپ سے ملنا چھوڑ دیا تھا۔ اور اس کے دل میں تو اپنے باپ کے لیے کوئی جذبات نہیں تھے۔ اس کے لیے وہ کیا ہی کوئی جذبات رکھتا، لیکن اپنے دل کا کیا کرتی، جس نے دھڑکنا ہی تاشفین ابراہیم کے نام پر سیکھا تھا۔ اس سے 7 سمندر پار امریکہ کے شہر نیو یارک میں رہتا تھا۔ تایا ابو اس کی تصویریں دکھایا کرتے تھے، اور وہ چپ چاپ خاموشی سے اپنے محرم سے محبت کر بیٹھی تھی، جو آج اسے اپنانے کو تیار ہی نہیں تھا۔ اور پھر مجبوری کی انتہا یہ تھی کہ وہ اپنے ساتھ لانے کو تیار ہو گیا تھا۔ اس کے ساتھ بیچ پر اچانک کوئی آ کر بیٹھ گیا تو اپنی سوچوں سے باہر نکلتی وہ ذرا سنبھل کر بیٹھی۔ اسے اپنے ساتھ اپنے نام کی اناؤنسمنٹ کا انتظار تھا۔ رو لینا، سہ لینا، رک جانا، ہار جانا۔ پچھلے 5 مہینوں سے وہ یہی کر رہی تھی، اور آخر آج تھک گئی تھی۔ آج اس نے لوٹ کر جانے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ ہاں وہ ہار گئی تھی۔ اپنے تایا کے بیٹے کی بے انتہا نفرت کے سامنے وہ تھک چکی تھی۔ اب ہمت ہی نہیں رہی تھی یہ سب کچھ سہنے کی۔ تائی امی کی مار وہ کھا سکتی تھی، ان کے طعنے برداشت کر سکتی تھی، لیکن اس شخص کی آنکھوں میں اپنے لیے نفرت برداشت کرنا اس کے بس سے باہر ہے۔ آج وہ تاشفین ابراہیم کا شہر چھوڑ کر جا رہی تھی۔ وہ اس کے لیے خط لکھ آئی تھی۔ اس نے اسے آزاد کر دیا تھا۔ اس نے اس کاغذ پر لکھ دیا تھا، تاشفین ابراہیم، کر لو اپنی محبت سے شادی۔ تناوش تاشفین ابراہیم تمہارے راستے میں نہیں آئے گی۔ وہ پہلے بھی کہاں اس کے راستے میں تھی، لیکن اب اس نے سوچ لیا تھا کہ وہ اسے اس نام نہاد رشتے سے بھی آزاد کر دے گی۔ وہ اس وقت نیو یارک ایئرپورٹ پر تھے۔ آخر بابا سے لڑ جھگڑ کر وہ اسے یہاں لانے پر مجبور ہو گیا تھا۔ اے لڑکی، میرے پیچھے آؤ، باہر بھیڑ زیادہ ہوگی۔ وہ ایئرپورٹ سے باہر نکلتے ہوئے اپنا بیگ تھامے اس کا بیگ بھی گھسیٹنے لگا تھا، جبکہ وہ بھاگتے ہوئے اس کے پیچھے آ رہی تھی۔ وہ بہت تیزی سے چل رہی تھی، جبکہ وہ بھاگتے ہوئے اس کے قدموں کے ساتھ قدم ملانے کی کوشش کر رہی تھی۔ یہاں بیٹھو، میں کسی ٹیکسی کا انتظام کرتا ہوں۔ وہ جو تیزی سے آگے بڑھنے ہی والا تھا کہ اچانک رکا۔ تناوش اس کے پیچھے بھاگتے ہوئے آ رہی تھی۔ اس کے اچانک رکنے کی وجہ سے وہ اس کے سینے سے ٹکراتے ٹکراتے بچی تھی۔ اس کی غصے سے بھرپور آواز پر وہ ہاں میں سر ہلا گئی، لیکن اتنے سارے لوگوں کو دیکھ کر اس کی سٹی گم ہونے لگی تھی، جبکہ وہ بیگ اس کے پاس رکھتا بھیڑ سے نکلتا باہر نکل گیا تھا۔ اوہ، میں بینچ پر بیٹھ کر اس کے واپس آنے کا انتظار کرنے لگی تھی۔ پتہ نہیں اس نے کب تک واپس آنا تھا، لیکن اتنے سارے انجان لوگوں کے بیچ میں اسے خوف سا آ رہا تھا۔ ہائے بیبی، کیا تم اکیلی ہو؟ یہ شہر تم جیسی معصوم لڑکیوں کے لیے نہیں ہے، اور میرے ساتھ چلو۔ اس کے پاس بیٹھا ایک انگریز انگریزی میں بول رہا تھا، جبکہ وہ اسے دیکھتی فوراً اٹھ کر کھڑی ہوتی، آگے پیچھے تاشفین کے لیے
نظر دوڑانے لگی تھی۔ اندر ایک ڈر سا جگہ تھا، کہیں وہ اسے چھوڑ کر تو نہیں چلا گیا۔ نہیں، وہ تو اسے 6 مہینے نہیں چھوڑ سکتا نا۔ بابا نے کہا تھا کہ اس کے پاس 6 مہینے ہیں اس شخص کو اپنا بنانے کے لیے، اس کے دل میں اپنے لیے محبت قائم کرنے کے لیے، اور وہ اسے 6 مہینے دے رہا تھا تو اس طرح اسے اپنے شہر لا کر چھوڑ کر تو نہیں جا سکتا تھا۔ اس نے اپنے دل کو تسلی دیتے ہوئے کہا تھا، لیکن پیچھے کھڑے شخص سے اسے ڈر بھی لگ رہا تھا اور تاشفین اسے نظر بھی نہیں آ رہا تھا۔ وہ آنکھیں بند کرتی ہوئی وہیں کھڑی دل ہی دل میں قرآنی آیات کا ورد کرنے لگی۔ بس ایک دعا یہ تھی کہ بات یہ کہ گورا کہیں چلا جائے۔ جب کسی نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا، اس نے ہمت کر کے پیچھے دیکھنا چاہا تو وہ انگریز اسے کہیں نظر نہ آیا، لیکن تاشفین کھڑا اسے گھور رہا تھا۔ شکر ہے آپ آ گئے۔ آپ کو پتہ ہے ابھی یہاں ایک آدمی مجھ سے عجیب سی باتیں کر رہا تھا۔ اس نے گھبراتے ہوئے بچوں کی طرح اس آدمی کی شکایت کی تھی۔ میرا بیگ کہاں ہے؟ شاید اس نے اس کی بات سنی ہی نہیں تھی۔ وہ اسے گھورتے ہوئے سوال کر رہا تھا جبکہ وہ بینچ پر دیکھ رہی تھی۔ اپنا بیگ اس نے مضبوطی سے اپنے ہاتھ میں تھاما ہوا تھا، جبکہ تاشفین جو بیگ وہاں چھوڑ کر اس کے سہارے گیا تھا وہ وہاں سے غائب ہو چکا تھا۔ ابھی تو یہیں پر تھا، وہ گھبراتے ہوئے لہجے میں بولی تھی، جب اچانک تاشفین کا ہاتھ اٹھا تھا۔ ایئرپورٹ میں موجود کئی لوگ اچانک ہونے والی اس واردات کو دیکھنے لگے تھے۔ بے وقوف لڑکی، وہ آدمی چور تھا، وہ میرا بیگ لے گیا ہے۔ تمہیں اندازہ بھی ہے اس میں میری کتنی امپورٹنٹ چیزیں تھیں؟ وہ بے یقینی سے اپنے گال پر ہاتھ رکھے اس آدمی کو دیکھ رہی تھی جو اپنا غصہ تھپڑ کی صورت میں اس کے منہ پر نکال چکا تھا۔ کیا تم اتنی اسٹوپڈ ہو کہ کوئی بھی تمہارے پاس آ کر تم سے باتیں کرنے لگ جائے گا تو تم آنکھیں بند کر کے اس کے جانے کے انتظار میں بیٹھ جاؤ گی؟ سوری، اس نے ہچکیوں کے درمیان بس اتنا ہی کہا تھا۔ تمہارا سوری میرا پاسپورٹ اور ویزا واپس نہیں کر سکتا، اور اس پاسپورٹ اور ویزے کے ساتھ مجھے 2 ہفتے کے بعد دوسرے ملک جانا تھا۔ منحوس آتے ہی زندگی خراب کر دی اس لڑکی نے۔ اگر تمہاری وجہ سے میری جاب پر کوئی بھی برا اثر پڑا نا تو جان سے مار ڈالوں گا تمہیں۔ یاد رکھنا، ایک بار یہ 6 مہینے گزر جائیں تو میں تمہیں ایسی جگہ دفع کروں گا کہ ساری زندگی واپس نہیں آ پاؤ گی۔ بابا نے کہاں پھنسا دیا ہے مجھے؟ اب یہاں کھڑی میرا منہ کیا دیکھ رہی ہو؟ اٹھاؤ اپنا بیگ اور آؤ میرے ساتھ۔ وہ غصے سے کہتا فون کان سے لگائے ایک دفعہ پھر سے آگے کی طرف بڑھ گیا۔ تقریباً 15 سے 20 منٹ تک وہ آگے پیچھے ہر آدمی کے ہاتھ میں اپنے بیگ کو تلاش کرتا رہا۔ یقیناً اس میں بہت اہم سامان تھا اور اس نے اپنی بے وقوفی کی وجہ سے اس کا سامان گم کر دیا تھا۔ کاش وہ چور تاشفین کے بجائے اس کا بیگ لے جاتا۔ کم از کم اس کا منہ تو نہیں سوجتا اور نہ ہی وہ پریشان ہوتا۔ پلیز کچھ کر دے یار، میری جاب چلے جائے گی۔ وہ ٹیکسی میں بیٹھا کسی سے اردو میں بات کر رہا تھا۔ ٹھیک ہے، میں باس سے بات کروں گا، انشاءاللہ نیکسٹ پروجیکٹ کے لیے وہ تجھے ہی ہائر کریں گے، بس میرا یہ کام کر دے۔ شاید دوسری طرف والا انسان کافی مطلبی تھا اور وہ اس کی مدد اپنے مطلب کے لیے ہی کرنا چاہتا تھا۔ ایسے مطلبی دوست ہونے سے بہتر ہے دوست ہی نہ ہو۔ وہ صرف سوچ پائی تھی، لیکن اس معصوم کو اندازہ نہ تھا کہ دنیا مطلب کی ہے، یہاں ہر کوئی اپنے مطلب کے لیے جیتا ہے۔ وہ خاموشی سے اس کی باتیں سن رہی تھی جبکہ اس کا دایاں گال اس وقت جل رہا تھا۔ بابا نے بتایا تھا وہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر بہت سخت ری ایکٹ کر جاتا ہے، لیکن وہ اس سے تھپڑ مار دے گا اسے اس بات کا اندازہ تک نہیں تھا، اور اسے ایسی کوئی غلطی یہاں آتے ہی ہو جائے گی یہ بھی اس نے نہیں سوچا تھا۔ لیکن تاشفین نے بنا سوچے سمجھے اسے تھپڑ مار دیا تھا اور پھر ایسے بھول گیا تھا جیسے کچھ ہوا ہی نہیں۔ وہ تو شاید بھول ہی گیا تھا کہ اس نے ایسی کوئی حرکت کی ہے، لیکن کیا اس کے گال پر پڑا نیل بھی اسے نظر نہیں آ رہا تھا؟ پھر اسے اس بات سے کوئی فرق ہی نہیں پڑتا تھا۔ اب نکل آؤ گاڑی سے باہر کہ ساری زندگی اندر ہی بیٹھنے کا ارادہ ہے۔ وہ انہی سوچوں میں گم تھی جب اسے سخت سی آواز سنائی دی۔ وہ ہڑبڑا کر تیزی سے گاڑی سے باہر نکلی تھی جبکہ وہ ٹیکسی والے کو پیمنٹ کرتا اندر کی طرف بڑھ گیا تھا۔ یہ ایک بہت بڑی عمارت تھی جس میں کافی سارے فلیٹس تھے، یقیناً وہ اسی میں سے ایک فلیٹ میں ہی رہتا تھا۔ اس نے لفٹ کا بٹن پریس کرتے ہوئے اندر قدم رکھا جبکہ وہ ہچکچاتے ہوئے اس کے پیچھے ہی لفٹ میں داخل ہوئی تھی۔ جتنی لمبی یہ عمارت تھی اسے اندازہ نہ تھا کہ وہ اتنی جلدی فلور پر پہنچ جائیں گے۔ وہ تو اس سے ہی بات نہیں کر رہا تھا، اس کے بٹن پریس کرنے پر اسے اندازہ ہوا تھا کہ اس کا فلیٹ 49 فلور پر ہے۔ وہ باہر نکلتے ہوئے آگے بڑھ گیا تھا جبکہ وہ خاموشی سے اس کے پیچھے پیچھے آ رہی تھی۔
اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ اسے کیا کہہ کر پکارے یا پکارے بھی یا نہیں۔ اسے آج تک کسی نے اس طرح سے نظر انداز نہیں کیا تھا۔ یہ شخص تو اس کی طرف دیکھ بھی نہیں رہا تھا۔ کیا اس طرح سے گزرنے والے تھے اس کے 6 مہینے؟ کیا وہ اس شخص کو خود سے محبت کرنے پر مجبور کر سکتی تھی؟ اس کی زندگی آسان یا خوبصورت کبھی بھی نہیں رہی تھی۔ ماں باپ کے مرنے کے بعد اس نے تائی امی کے طعنے سنے تھے، مار بھی کھائی تھی۔ وہ بہت عرصے سے یہ سب کچھ برداشت کر رہی تھی اور وہ جانتی تھی کہ اس کی آگے کی زندگی بھی آسان نہیں ہوگی۔ یہ شخص جو اپنے باپ سے ہی سیدھے منہ بات نہیں کرتا، وہ کہاں اس کے ساتھ زندگی گزارنا چاہے گا؟ تایا ابو نے کہا تھا کہ تم محبت کے قابل ہو تناوش، اور مجھے یقین ہے کہ تم تاشفین کو خود سے محبت کرنے پر مجبور کر لو گی۔ اور اس نے کہا تھا تایا ابو وہ مجھے کبھی قبول نہ کرے، وہ مجھے کبھی بھی اپنی بیوی نہ مانے، میں کبھی ان سے شکایت نہیں کروں گی۔ میں اس شخص سے صرف اس کا نام مانگوں گی، صرف اس کی پہچان مانگوں گی۔ مجھے اس کی محبت نہیں چاہیے، مجھے اس کا ساتھ نہیں چاہیے، مجھے صرف اس کا نام چاہیے۔ اور یہ بچ تھا، وہ اس سے اور کچھ بھی نہیں چاہتی تھی۔ وہ جانتی تھی زبردستی کے رشتے نبھانا آسان نہیں ہوتا۔ وہ شخص جو اسے جانتا تک نہیں تھا، اسے دیکھا تک نہیں تھا، وہ اس سے محبت تو نہیں کر سکتا تھا، اور وہ تو یہ بھی جانتی تھی کہ وہ کسی اور کو چاہتا ہے اور اپنی زندگی میں کسی اور کو شامل کرنا چاہتا ہے۔ یہ اس کی نظر میں تناوش صرف 6 ماہ کا بوجھ تھی جسے کسی بھی طرح سے نبھا کر وہ اسے ہمیشہ کے لیے پھینکنے والا تھا۔ یہ کمرہ کھولو، تم جب تک یہاں رہو گی اسی کمرے میں رہو گی۔ تمہارا سارا سامان اس کمرے کے اندر ہونا چاہیے، باہر کچھ بھی مجھے نظر نہ آئے۔ 1 ہفتے کے اندر اندر میں تمہارے لیے کسی ہاسٹل کا انتظام کر لوں گا، اور اس کے بعد تم یہاں سے ہاسٹل شفٹ ہو جاؤ گی، اور اس کے بعد میں تم سے کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ 6 مہینے کے بعد تم یہاں سے پاکستان واپس لوٹ جاؤ گی۔ ان 6 مہینوں میں کوشش کرنا کہ مجھے اپنی شکل کم سے کم دکھاؤ، مجھے تمہارا چہرہ دیکھنے میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے۔ وہ بہت سکون سے ایک کمرہ کھولتے ہوئے اسے دکھا رہا تھا اور ساتھ ہی ساتھ اس کی اہمیت بھی بتا رہا تھا۔ اسے تناوش رکھتی برابر دلچسپی نہیں تھی، یقیناً وہ اس کے جوڑ کی ہرگز نہیں تھی۔ وہ اپنے لیے اس جیسی لڑکی کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ وہ کسی اور سے محبت کرتا تھا اور اسے ہی اپنی زندگی میں شامل کرنا چاہتا تھا۔ اس کی کوئی جگہ نہیں تھی تاشفین کی زندگی میں، اور اسے اس بات کو قبول کرنا تھا یا پھر اس شخص کو خود سے محبت کرنے پر مجبور کرنا تھا۔ وہ کچھ بھی سمجھ نہیں پا رہی تھی، کیونکہ وہ یہاں صرف اپنا آپ لے کر نہیں آئی تھی، وہ یہاں اس باپ کی امید لے کر آئی تھی جس نے کہا تھا کہ مجھے یقین ہے تم میرے بیٹے کے دل سے میرے لیے بھی ساری تلفی مٹا دو گی، میرا بیٹا میرے پاس لوٹ کر آ جائے گا۔ لیکن یہ شخص تو اسے ہی اپنے ساتھ رکھنے کو تیار نہیں تھا۔ وہ تو اسے کسی اور کے لیے کیا مجبور کرتی، وہ تو اسے خود سے دور کر رہا تھا، اسے کسی ہاسٹل میں شفٹ کر رہا تھا۔ اسے کمرے میں چھوڑ کر وہ سامنے والے کمرے میں داخل ہوا تھا اور دروازہ اس کے منہ پر بند کر چکا تھا۔ یہ فلیٹ زیادہ بڑا نہیں تھا۔ اس میں صرف 2 کمرے تھے، اوپن کچن اور باتھ روم تھا، ساتھ ایک چھوٹی سی بالکنی تھی۔ اسے سخت بھوک لگ رہی تھی، لیکن اس کی اجازت کے بغیر وہ اس کے کچن میں داخل نہیں ہونا چاہتی تھی۔ آہستہ آہستہ قدم اٹھاتی وہ بالکنی کی طرف آئی تھی۔ اس نے صرف ایک نظر وہاں کھڑے ہو کر نیچے کی طرف دیکھا تھا۔ اس کا سر بری طرح سے گھوما اور اگلے ہی لمحے اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے پیچھے ہٹ گئی تھی۔ یہاں کچن ہے، اپنے لیے محنت خود کرنی پڑے گی، کچھ بنا کر کھا لینا۔ نہ تو مجھے تمہاری خدمتوں کی ضرورت ہے اور نہ ہی مجھ سے ایسی امید رکھنا۔ وہ خود کچن میں کام کر رہا تھا۔ وہ پلٹ کر اسے دیکھنے لگی۔ اس کے کپڑے بدل چکے تھے، وہ فریش سا یقیناً نہا کر نکلا تھا اور اب اپنے لیے کچھ بنا رہا تھا۔ وہ آہستہ آہستہ چلتی اس کے پیچھے آ رکی تھی، جبکہ وہ بریڈ پر بٹر لگاتا، چائے کا کپ اٹھاتا واپس کمرے میں گھس گیا تھا۔ اس کے کمرے میں جاتے ہی اس کی بھوک چمک اٹھی تھی۔ اس نے ایک نظر چائے کے برتن دیکھے تھے جس میں تھوڑی سی چائے موجود تھی، شاید اس نے اس کے لیے بھی بنائی تھی۔ دل خوش فہم سا ہوا۔ چائے کپ میں ڈالتے ہوئے اس نے بھی اس کے انداز میں بریڈ پر بٹر لگایا اور اپنا کپ اور پلیٹ اٹھا کر اس کے انداز میں کمرے میں جا بند ہوئی۔ تاشفین گہری نیند سو رہا تھا جب اس کا فون بجنے لگا۔ اتنی رات کو بھلا کون اسے فون کر سکتا تھا؟ اس نے بڑی مشکل سے آنکھیں کھول کر اپنا فون اٹھایا تھا، جہاں پر ابراہیم صاحب کالنگ لکھا ہوا تھا۔ حد ہے، انہیں شاید اندازہ بھی نہیں ہے کہ یہاں نیو یارک میں اس وقت کیا ٹائم ہوا ہوگا۔ اپنی نیند خراب ہونے کی وجہ سے وہ اچھا خاصا جھنجھلایا ہوا تھا۔ السلام علیکم، فون اٹینڈ کرتے ہوئے اس نے کان سے لگایا۔ وعلیکم السلام بیٹا، کیسے ہو تم؟ مجھے لگ رہا ہے میں نے تمہاری نیند خراب کر دی ہے۔ اس کی آواز سے شاید وہ
شاید وہ اندازہ لگا چکے تھے کہ وہ سو رہا تھا۔ جی بالکل ایسا ہی ہے، آپ نے میری نیند خراب کر دی ہے، ایک بار وقت تو دیکھ لیتے۔ آپ نے اس نے اپنی ناراضگی نہیں چھپائی تھی۔ I'm really sorry یار، مجھے بالکل اندازہ نہ تھا۔ مجھے بالکل اندازہ نہیں تھا۔ اصل میں تناوش کے لیے کافی پریشان تھا، پتہ نہیں وہاں ایڈجسٹ بھی کر پا رہی ہوگی یا نہیں۔ بابا نے اسے اپنی پریشانی کی وجہ بتائی تھی۔ کیوں ایڈجسٹ نہیں کر پائے گی وہ، اور آپ کو اس کی اتنی فکر کیوں ہو رہی ہے؟ اگر آپ نے اسے یہاں بھیج ہی دیا ہے تو پھر کیا مسئلہ ہے آپ کے ساتھ؟ ایک تو اسے اپنی نیند خراب ہونے کا بہت افسوس ہو رہا تھا کیونکہ صبح ہی صبح اس نے اپنے کام پر جانا تھا، اور پھر اتنی رات کو بابا کی یہ بات اسے بالکل بے تکی لگ رہی تھی۔ وہ میری بیٹی ہے تاشفین، مجھے اس کی فکر کیوں نہیں ہوگی بھلا؟ ہاں اس نے بہت اسٹرانگ ریزن دیا تھا۔ اگر آپ کو اپنی بیٹی کی اتنی ہی فکر تھی بابا جان، تو پھر آپ نے اسے یہاں بھیجا ہی کیوں؟ وہیں رہنے دیتے نا اپنے پاس۔ اب فضول میں آدھی رات کو آپ میری نیند خراب کر رہے ہیں۔ سبسکرائب مائی چینل پلیز۔